اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، زمانہ سارا دیکھے گا. میں اور ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا ہے. ایک شعر سنیے کہ کسی چراغ کا کب ہے مکان میں زندہ ہوں. واہ. کسی چراغ کا کب ہے مکان میں میں زندہ زندہ ہوں. نہیں چراغ کا کوئی زمان میں زندہ ہوں. کیا بڑا معرفت کا شعر ہے بھائی. ہاں، یہ شعر ہے جناب کراچی سے مسعودہ ریاض صاحبہ کا، واہ. اور اچھی شاعرہ ہیں. ایک ان کی کتاب زیر طبع ہے، اور کم لکھتی ہیں لیکن اچھا لکھتی ہیں. بہت اچھا. جی جناب ڈاکٹر شکور صاحب. صابر رضا، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، بس آپ کی دعا چاہیے بھائی. مجھ سے تو کوئی پوچھے نا کہ آپ کیسے ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اچھا نہیں ہوں تو ناشکری ہو جاتی ہے، اور اگر یہ کہوں کہ اچھا ہوں تو لوگوں سے ڈر لگتا ہے. تو اب سمجھ نہیں آتا کیا کہوں. آپ اپنا کوئی اچھا شعر سنائیں مجھے تاکہ میں باہر نکلوں. مجھے وقت لگتا ہے باہر آنے میں. بھائی وہ جو پرانی شاعری سے کچھ شعر یاد آ رہے ہیں. ارشاد. آنکھ کب سے ہے منتظر تیری. واہ. آنکھ کب سے ہے منتظر تیری، تیری. کوئی آتی نہیں خبر تیری. ہائے ہائے. واہ واہ واہ. آنکھ کب سے ہے منتظر تیری، کوئی آتی نہیں خبر تیری. کیسی تقسیم ہے وراثت کی. ہائے ہائے. واہ واہ. کیسی تقسیم ہے وراثت کی. رات میری ہے اور سحر تیری. آہا. اور جب کبھی تیرے پاؤں کو چھو لے، آہا. جب کبھی تیرے پاؤں کو چھو لے، مہک اٹھتی ہے رہ گزر میری. بھائی واہ. واہ واہ. آنکھ کب سے ہے منتظر تیری، بہت خوب. کوئی آتی نہیں خبر تیری. واہ. کوئی بات یہ ہے صابر رضا کہ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو ہم ہماری زندگی میں شائع کرا دیتے ہیں، کتاب کی صورت میں یا اخباروں میں یا فیس بک پہ. کچھ شعر ایسے ہیں جو ہم اپنے مرنے کے بعد شائع کراتے ہیں. جی ہاں، جیتے جی نہیں کراتے. بالکل ٹھیک ہے. اب جیسے کہ میں نے لکھے ہیں شعر جسموں پر، شائع ہوں گے وہ میرے مرنے کے بعد. اچھا. تو کچھ شعر ہیں جو مرنے کے بعد شائع ہوتے ہیں، جیتے جی وہ شائع نہیں ہوتے. جیسے اب وہ دماغ میں آ رہا تھا کہ بات آنے لگی تھی جسم تلک. بات آنے لگی تھی جسم تلک اس نے روحوں کا ذکر چھیڑ دیا. واہ 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 واہ. تو اب خیر، مسعودہ ریاض جن کا آپ نے ابھی شعر پڑھا، بڑا معرفت کا شعر، کراچی سے تعلق ہے، تدریس سے تعلق ہے. جی جی. بہت ہی اچھا لکھتی ہیں، کم لکھتی ہیں مگر اچھا لکھتی ہیں. جی جی. روحانی شخصیت ہیں. اچھا. ان کے اندر ایک روحانیت ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ ان کی جو شاعری ہو یا ان کی طرف سے جو بھی کنٹریبیوشن ہوتا ہے سوشل میڈیا پر، وہ بڑا مذہبی قسم کا ہوتا ہے، جس کے اندر بڑی محبت اور مٹھاس سے کوئی پیغام دیا جاتا ہے. جی ماشاء اس اللہ. حوالے سے بڑا یعنی ان کا ایک مقام ہے اور لوگوں کی نظروں میں ان کی بڑی عزت ہے. ماشاء اللہ. ان کا ایک شعر ہے کہ مسعودہ کے چہرے پہ جو مسکان سجی ہے، مسکان کہیں گے اس کو، مسعودہ کے چہرے پہ جو مسکان سجی ہے، چہرہ ہی مگر اس سے ہے انجان ہمارا. واہ. تو بڑے گہرے شعر ہوتے ہیں ان کے، بڑے پیارے شعر ہوتے ہیں. ہم نے پچھلے دنوں کچھ شعراء کرام کا ذکر کیا تھا، جن میں ایک تھے اکرام الحق صاحب امریکہ کے، اور ایک مہتاب شہزادی لاہور سے. یہ جس اس میں شامل ہیں گروپ میں سوشل میڈیا پہ، اس کا نام تھا ادبیات. مسعودہ ریاض بھی اسی میں شامل ہے. جی جی جی. اور یہ وہی گروپ کے جو ایک طرح کا انسٹیٹیوٹ ہے کہ جہاں سے اردو میں پی ایچ ڈی کرنے والے بھی جو ہے وہ استفادہ حاصل کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں.
اس پہ بڑی اچھی اچھی چیزیں اردو ادب کے حوالے سے پرانے جو شعراء کرام تھے، کلاسیکل شعراء، ان کا کلام، ان کے حوالے سے بحث مباحثہ ملتا ہے اور یہ اس میں حصہ لیتی ہیں اور بڑی ہی مدلل گفتگو ہوتی ہے. جی تو خیر اس میں اس گروپ میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کام کر رہے ہیں. ہم دھیرے دھیرے ہر ایک کا جو ہے وہ تعارف ہمارے پروگراموں میں پیش کریں گے. جی. ان کا ایک شعر ہے کہ زندگی پیاری تھی کتنی ایک تماشا کر دیا. واہ. زندگی پیاری تھی کتنی ایک ایک تماشا تماشا کر کر دیا. دیا. تم نے مجھ سے دور ہو کر مجھ کو تنہا کر دیا. اچھا. اور کام کرتے تھے کبھی کچھ یاد آتا ہے ہمیں. واہ. کام کرتے تھے کبھی کچھ یاد آتا ہے ہمیں. پھر محبت نے ہمیں ایک دن نکما کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا. مجھے غالب یاد آیا. ہاں. غالب نے یہ لفظ استعمال کیا اپنی شاعری میں، بڑا مشہور شعر ہوا تھا ان کا بھی، ہاں. مگر یہاں اس کو ایک نئے انداز سے پیش کیا. یعنی جدید شاعری کی یہ ایک خوبی ہے، جی جی. ہم پرانے شعراء سے بھی جو ہے متاثر استفادہ ہو حاصل کرتے ہیں. لکھتے ہیں کہ پھر محبت نے ہمیں ایک دم نکما کر دیا. جی جی. اب آج کل محبت میں لوگ نکمے کہاں رہتے ہیں صابر رضا؟ 10 بچے. نہیں، آپ مصروف تو کافی رہتے ہیں. تو آج کل تو نکما پن نہیں رہا ہے، مصروف تو اور کافی ہماری رہتے ہیں. کمیونٹی میں تو یہ نکما پن ہے ہی نہیں. انگریزوں میں پھر بھی ہوگا. وہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ میں اپنے شوہر سے بہت تنگ ہوں. ہاں تو اس نے پوچھا میری بہن آپ کے شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی 10 سال. انہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 8. انہوں نے کہا میری بہن آپ کو محبت نہیں ملی کیا؟ تو آج کل حالات ہمارے ایسے عجیب. صحیح کہا آپ نے بالکل. یہ ارے بھائی ایک آدمی 65 سال کی عمر ہو گئی ہے، اچھا بھائی، اور ہر ہفتے اس نے اپنی بیوی کو کہنا ہے میں تجھے چھوڑ دوں گا. چھوڑا نہیں ہے. تو میں نے کہا بابا جی ہر ہفتے کہہ رہے ہو. بولتا ہے بچوں کی شادی کا انتظار کر رہا تھا. میں نے کہا وہ تو ہو گئی. بولتا ہے اب نواسی آئے ان کی بھی ذرا ہو جائے تو پھر چھوڑ دوں گا. خیر انہوں نے بڑے اچھے اچھے مضمون لکھے. مسعودہ ریاض نے، ان کے جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے بڑا اچھا ایک آرٹیکل ان کا مجھے بڑا پسند آیا کہ اردو زبان میں حروف تہجی کی تعداد. اب مجھے معلوم تھا، آپ کو یاد ہوگا جب ہم افتخار عارف آئے تھے جی جی جی. اور آپ سے ملاقات ہوئی تھی ہماری، اور جب ان سے تو اس وقت وہ تھے مقتدرہ قومی زبان کے تھے، وہ کچھ چیئرمین وغیرہ. چیئرمین. ہاں. انہوں نے کہا تھا کہ اردو کے جو حروف تہجی ہیں وہ 54 ہیں، 54. اور شان الحق حقی نے جو اپنی کتابوں میں لکھا تھا کہ 53 ہے. اب مختلف آراء کو لے کر انہوں نے جو یہ تحقیقی مضمون لکھا، یہ میں سمجھتا ہوں جو اردو ادب میں کچھ بھی یا اردو زبان میں جو ڈگری وغیرہ کر رہے ہیں ان کے لیے بڑے کام کا مضمون تھا. میں نے اس کو رکھا ہے کاپی کر کے، میں آپ کو بھیجوں گا. بہت خوبصورت مضمون ہے. ایک جگہ وہ ان کو اپنے والد صاحب سے ان کی بڑی محبت، مسعودہ ریاض، انہوں نے ان کے لیے ایک شعر لکھا، ان کی ہستی ہی میری طاقت تھی. اچھا. ان کی ہستی ہی میری طاقت تھی، میرے بابا میں جان تھی میری. اچھا. ان کی بڑی اچھی پیاری نظمیں بھی لکھتی ہیں. حمد اور نعت بہت لکھتی ہیں اور بہت پیاری پیاری لکھتی ہیں. میرا خیال ہے ان کا شاید جو زیر طبع ہے اس میں نعت اور حمد شامل ہوں گی. اگر جب شائع ہوگا ہم اسے ہمارے پروگرام کا حصہ بنائیں گے، کتابوں کو بھی بنائیں گے انشاءاللہ. ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے، جگر چھلنی ہے غم حد سے سوا ہے. جگر چھلنی ہے غم حد سے سوا ہے، کسی کو چاہنے کی یہ سزا ہے. ٹھیک ہے. اور کسی سے اب نہیں دل ہے لگانا، یہی ٹوٹے ہوئے دل کی صدا ہے. چھوٹی بہر میں آسان شاعری. جی جی جی. تو ان کے جو ہے دوسرا یہ کہ ان کی روحانی شخصیت کے حوالے سے کافی جو ان کی سوشل میڈیا پر پوسٹس وغیرہ لگتی ہیں، اس میں باقاعدہ آپ کو ایک روحانی ماحول ملتا ہے. تو میں نے کہا ان کو ہم ہمارے پروگرام میں شامل کریں. ان کا ایک شعر ہے مجھے بڑا پسند آیا، دل سے نکالا مجھ کو تو نے خوش دلی کے ساتھ. دل سے نکالا مجھ کو تو نے خوش دلی کے ساتھ، جینا پڑے گا مجھ کو تیری کجروی کے ساتھ. واہ. اور گزرے گی اپنی عمر اسی خاموشی کے ساتھ، واہ. الفت سی ہو گئی ہے غم زندگی کے ساتھ. بہت اچھا. یعنی وہی بات ہو جاتی ہے کبھی کہ
غم اتنے پڑے مجھ پر کہ آساں ہو گئے، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئی. جی تو یہ غم کے حوالے سے نظم لکھتی ہیں. ان کی ایک نظم بڑی خوبصورت تھی، میں نے کہا آپ ہمارے پروگرام میں شامل کریں گے. جی جی. سنو یہ جو دل ہے ہوں. دھڑکتا ہے نہ بس، سنو یہ جو دل ہے دھڑکتا ہے نہ بس، تم ہو جسے چاہا میں نے دل سے، جسے محبوب ہر شے میں رکھا میں نے. واہ. میری چاہ کا محور تم ہو، تمہیں اپنا بنانے کی، تمہیں پانے کی میری ہر تمنا ہر لگن بیکار ہونی تھی. واہ. تمہیں کھو کر میں زندہ ہوں مگر اب تک گرفتہ دل ہوں. واہ. نظموں کے حوالے سے، غزلوں کے حوالے سے بڑا اچھا نام. اور میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں آج کل نئے شعرا جو ہے وہ بہت آ رہے ہیں. جی جی جی. اور مجھے لگتا ہے کہ جدید جو شاعری ہے اس میں کئی تبدیلیاں جو ہے وہ شروع ہو گئی. یہ تبدیلیاں شروع ہوئی تھی دراصل میرا جہاں تک خیال ہے جان ایلیا کے بعد، جی جی. کہ انہوں نے غزل کو جس طرح بدل کے رکھ دیا. ورنہ آپ جان ایلیا سے پہلے کے اگر ہم شعرا دیکھتے ہیں تو وہاں محبوب کے ساتھ محبت یہی ہوتا تھا. غزل کا مطلب ہی تھا محبوب سے بات کرنا. نہیں وہ مگر اب غزل کا تو یہی معنی لیا جاتا ہے نا. ہے نا، لیکن اب غزل میں کئی اور مضامین شامل ہونے لگ گئے ہیں. ہاں یہ ہے معاشرتی. کہ جان ایلیا صاحب کا ایک علیحدہ انداز تھا. ہاں. ویسے تو غزل میں اقبال نے اور پھر فیض نے اس میں جو نیاپن آیا ہے، جیسے مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ میرے محبوب نہ مان، تو اس میں انہوں نے حالات حاضرہ کا بھی ذکر کیا ہے. بالکل اب محبت کا بھی اظہار بھرپور طریقے سے، اور اس میں اپنے جو گزر رہا ہے وقت اس کی بھی ترجمانی کی ہے. بالکل. اور اتنے خوبصورت پیراؤں میں انہوں نے کتنی خوبصورت باتیں کی ہیں. ان کو غزل میں پھر جان ایلیا اور بھی لوگ بہت ہیں جنہوں نے وقت کی ڈور کو تھام لیا ہاں. اور اس کو پھر صحیح طریقے سے چلاتے رہے. ہاں تو یہ اس میں وہ اسی طریقے سے ادب بھی ترقی ہوتی ہے اور اردو زبان کی بھی ترقی ہوتی ہے. بالکل. جب نئے نئے انداز ہوں اور نئے خیالات اس میں شامل ہوں تو وہ ظاہر ہے تو وہ ترقی تو پھر زبان کی ہوتی ہے نا. تو اس میں بے شک کراچی کے حلقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جان ایلیا کا بہت بڑا کردار ہے. پیدا کیا. ہاں. اور آج کل جدید جو شعرا، نئے جو شعرا کرام آ رہے ہیں اور والے ہیں وہ شاعران آ جان رہے ایلیا ہیں، کو انہوں نے مختلف مضامین کو غزل میں باندھا ہے. جی ہاں. نہیں چلو. آج کل تو یہ آپ دیکھیں وہ بے شمار چیزیں تھیں کریم بھائی، غزل میں بھی لوگوں نے باندھا ہے اور نظم میں تو زیادہ تر ہے جی. کہ جو سہولیات زندگی آج سے 50 سال پہلے تھیں اب نہیں ہے نا. اب اس نہیں. میں بے شمار چیزیں نہیں آ گئی. نہیں کئی آ گئی. ٹھیک ہے نا. پہلے خط لکھتے تھے، 7 دن میں خط پہنچتا تھا، اور بعض اوقات آپ نے چھوٹے بھائی کو دیا اور اس نے پوسٹ ہی نہیں دیا. آپ جواب کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کہتا وہ تو میرے بستے میں ہے. ہاں. وہ بھی زمانہ تھا نا. اور اب تو بٹن دباؤ اب بس. بٹن دباؤ تو میسج ہو جاتی. اسی حوالے سے میں سوچ رہا تھا، میں نے ایک ذہن میں شعر بن گیا تھا جی کہ موبائل فون پہ کمپوز کر رہے ہو غزل، جی جی. تو پھر بتاؤ کہ لوہو قلم کا کیا ہوگا. اب دیکھیں وہ قلم کا وہ زمانہ چلا گیا نا. پیپر بھی گیا، قلم بھی گئی، تو وہ کیا اب کیا ہوگا. یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے سنبھال کے 2 کتابیں رکھی ہیں، کاپیاں ہیں 200 پیج کی، جس میں رئیس امروئی کے اپنے ہاتھ کے قلم کے لکھے ہوئے قطعات ہیں جی جی اور جان ایلیا کے اپنے ہاتھ کے لکھی ہوئی غزلیں. جی ہاں. اور میرے میں پاس سرمایہ. کریم بھائی، اور میں نے جتنی میری کتابیں چھپی ہیں مجھے الحمدللہ میرے پاس سارے ان کے اوریجنل مسودے موجود ہیں، میرے ہاتھوں کی تحریر. بڑی کام آئیں گی. تو اور کام کیا آئیں گی، کام کون آئیں گی کہ ہمارا وارث کون ہے. بھائی ہم آپ کے بعد ہم اسے بیچیں گے نا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اچھا وہ قلمی نسخے جو ہوتے ہیں اور ہمارے بعد آپ ہمیں بیچنا، یہی چلے گا اور کیا. تو یہ تو مسعودہ ریاض کا یہ جو ان کا اپنا کام ہے نا ادبیات کے حوالے سے سوشل میڈیا پر، یہی کام ہے. جی پرانی جو چیزیں ہیں ان کو سامنے، یعنی ولی دکنی سے لے کر اور کہاں تک جو ہے نا وہ کہانیاں چلتی ہیں اور وہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے. جی ہاں. کہ نہیں کیا. ظاہر ہے وہ انہوں نے ہاں. وہ بے شمار واقعات ریفرنس کے لیے بھی رکھے ہوں گے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کیے ہوئے ہیں.
ایسی وہ چیزیں لکھتی ہے. مجھے لگتا تھا کبھی کبھی مسعودہ ریاض کا جو ہے یہ نام یہ کسی لائبریری کا نام ہے. یہ لائبریری ہے. نہیں دیکھیں نام سے تو کافی معتبر نام ہے ان کا. بہت پر نام ہے بہت. ایک شعر ان کا میں آپ کو سناتا ہوں. ایک نظر میری صدا ہی نہیں، ایک میری نظر صدا ہی رہی تیری منتظر، ایک میری نظر صدا ہی رہی تیری منتظر، کس کس پہ عنایت نہ ہوئی تیری نظر کی. واہ واہ. سکون دل کا میرے پھر وبال کرتی ہے، واہ. تمہاری یاد تو جینا محال کرتی ہے. واہ. ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے بڑا خوبصورت شعر ہے، عداوتوں نے ہے سب کچھ بھلا دیا ہم کو، واہ واہ. عداوتوں نے ہے سب کچھ بھلا دیا ہم کو، محبتوں کے سبق سے ہٹا دیا ہم کو. واہ واہ. اور واقعی آج کل کا زمانہ اس شعر کے اندر ظاہر ہے سامنے کہ عداوتیں بہت بڑھ گئی ہیں اور محبتوں کا جو سبق تھے وہ چلے گئے ہیں. اور بلکہ وہ دور آ گیا اس شعر کو اگر میں آگے لے کے چلوں کہ آج کل ہمیں اپنے بچوں کو دیانت داری کا سبق دیتے ہوئے ذرا سا ڈر لگنے لگا ہے کہ یار اس کو اگر ہم دیانت داری، سچ بولنا، سیدھے رستے پہ چلنا کا سبق دیں گے تو دنیا والے تو اسے کھا جائیں گے، یا ہم اسے چالاک بنائیں یا نہ بنائیں. یہ عجیب ایک کشمکش میں سوچتا ہوں اکثر. تو ایسے میں نے یہ شعر پڑھا تو مجھے لگا کہ واقعی عداوتیں ہر کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، عداوتیں کہیں ریسزم کی صورت میں ہیں. اور ہمارے اپنے معاشرے میں بھی ریسزم نظر آتا ہے عداوتوں کو لے کر. اب جیسے اس وقت ہندوستان پاکستان میں ہم اس بات کو یہاں یورپ میں رو رہے ہیں کہ ریسزم ہے سفید اور کالے کا یا سفید اور براؤن جو ہماری چمڑی ہے، مگر ہم کبھی یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے اپنے اندر انٹرنل ریسزم کتنا ہے. یہ عداوت ہے جو مسعودہ ریاض نے بیان کیا اپنے شعر میں. ہمارے انڈیا پاکستان میں بلین ڈالرز کی پروڈکٹس مل رہی ہیں صرف کس چیز کی؟ کلر اسکن فیئر کرنے کی. یعنی فیئر اسکن کا جو کنسپٹ ہے یہ یورپ میں نہیں ہے کیونکہ یہ تو ہے ہی سفید. انہوں نے اور کیا سفید کرنی ہے چمڑی؟ یہ تو ہم نے کرنی ہے. اور ہم نے کیوں کرنی ہے؟ پتہ نہیں کیوں کرنی ہے. فیئر اسکن کا کنسپٹ ہے نا، وہ شادی کے لیے جاتے ہیں پوچھتے نا اسکن کیسی ہے، دیکھتے ہیں. ارے آپ یہاں تک یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ ایک 5 سال کی بچی کو جو کہ ہماری طرف کی ہے، سفید نہیں ہے، گوری نہیں ہے، ہماری ہے، اس کو آپ بٹھا دیں اور اس کے سامنے 2 گڑیاں رکھ دیں، ایک کالی گڑیا اور ایک سفید گڑیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ بچی کون سی اٹھائے گی؟ سفید ہی اٹھائے گی. ہے یہ انٹرنل ہمارے اندر ہے. آپ کراچی، آپ پنجاب سے سندھ جاتے ہیں یا سندھ سے کہیں اور، کیا ریسزم نظر نہیں آتا؟ اندر ہی اندر کتنا نظر آتا ہے. تو وہ عداوتیں اتنی بڑھ گئی ہیں. میں واقعی اس پہ یعنی مبارکباد دوں گا مسعودہ ریاض کو. خوبصورت شعر تھا. ایک شعر ہے ان کا، خیرت سے اپنے ہی بیگانہ کر دیا ہم کو، خیرت سے اپنے ہی بیگانہ کر دیا ہم کو، تمہارے عشق نے پاگل بنا دیا ہم کو. تو یہ بڑے پیارے اشعار ہیں ان کے بہت سارے اشعار تھے. آج مطلب یہ ہوا تھا کہ میرا کام بہت لمبا چلا جو کلینک میں جانا تھا، اور کافی کیونکہ کورونا کا، تو میں ان کے اور بہت سارے اشعار جو ہیں مجھ سے رہ گئے. لیکن آج جو بھی مختصراً میرے پاس تھا وہ میں نے آپ کو پیش کیا کہ ان کے بس یہ ہے کہ اردو ادب سے ان کا لگاؤ، روحانیت ان کے اندر جو ہے، اور ایک حقیقی اور سچے شعر کہنے کا جو جذبہ ان کا، میں ان کو سلام کرتا ہوں. بہت اچھے. خواتین و حضرات، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے. ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.